اللہ علیہ وسلم بھی تو تحفہ دیتے تھے نا عیسائیوں کو، تم کائی کو منع کر رہے؟ بھئی سوال بھی ٹھیک ہے، بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عیسائیوں کو تحفہ دے، کیونکہ اتنے سارے صحابہ ہیں، 1.25 صحابہ کیا تھے پہلے؟ کوئی یہودی تھے، کوئی عیسائی تھے، ایسے تو تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحفہ دے کر، ان کو اپنے پاس بٹھا کر بات کر ان کو سمجھایا تو انہوں نے کلمہ پڑھا. میں بھی اگر حضور نے تحفہ دیا تو میرے تحفہ دینے میں کیا مصیبت ہے؟ تو ایسے لوگ کان کھول کر سنیں. اگر کوئی آدمی 25 دسمبر کے دن، کرسمس ڈے کے دن کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو اس کے 8 گناہ اس کو ملیں گے. 8 گناہ، 8 مطلب ہے یہ کان کھل کر سن لیں سب. پہلا گناہ یہ ہے، اگر کوئی آدمی عیسائیوں کے ساتھ شامل ہوتا ہے 25 دسمبر کے دن، پہلا گناہ یہ ہے، 25 دسمبر جو ہے نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی آیا، صحابہ کے بھی زمانہ آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیدائش کب ہے؟ آپ کی ولادت کب ہے؟ 570 میں آپ کی ولادت ہے. اور یہ کب شروع ہوا منانا؟ 325 میں شروع ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 200 سال پہلے شروع ہو گیا. تو حضور کے زمانے بھی آتا تھا، لیکن آپ کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں دکھا سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے ساتھ ان کو بلایا، اپنے پاس تحفے دیے، لیکن کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ 25 دسمبر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے ہوں. کتنے مسلمان ہوں گے جو 24 تاریخ تک مسلمان ہوں گے، لیکن 25 تاریخ کو عیسائیوں کے ساتھ شامل ہوں گے. 24 دسمبر تک وہ مسلمان تھے، لیکن 25 دسمبر کو جب وہ یہ کام کریں گے تو 26 دسمبر کے آنے سے پہلے ان کا ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ شامل ہو گیا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس دن کوئی آدمی لال کپڑے بھی نہ پہنے، اسٹیٹس پہ نہ لگائے. کتنے سارے مسلمانوں کو میں نے دیکھا کہ 25 دسمبر کو لگائے ہوئے اسٹیٹس پہ ہیپی کرسمس، میری کرسمس. تم کائی کو بنا رہے بھائی؟ تم کائی کو لکھ رہے میں سمجھ میں نہیں آ رہا. تمہارا مذہب کیا ہے؟ تمہارا تہوار ہے کیا؟ اگر تمہارا تہوار ہے تو تم جاؤ چرچ کو جاؤ، پھر یہاں کیا کر رہے پھر؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنا تعارف کرایا، اور اسی لیے جو صورت ہے سورہ اخلاص سب کو یاد بھی ہے، اور اس کا پڑھنے کا ثواب بھی بہت ہے کہ جو آدمی سورہ اخلاص کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ آج میں تم کو 10 پارے کی تلاوت کروں گا، یا یہ فرمایا کہ آج میں تمہیں ایک قرآن سناؤں گا. تو صحابہ تو خوش ہو گئے کہ آج تو حضور کی زبان سے پورا قرآن سننے کو ملے گا، تو ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں. تو سارے صحابہ جمع ہو گئے کہ آج تو حضور پورا قرآن سنائیں گے، آج تو مزے آ جائیں گے. تو سارے صحابہ جمع ہو گئے مسجد میں. حضور آئے اپنے حجرے مبارک میں سے، تو حضور آئے، حضور نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور چلے گئے. اب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضور چلے گئے. اب حضور نے بہت دیر کے بعد دیکھا کہ صحابہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو فرمایا کہ آپ گئے کیوں نہیں، آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو میں فرمایا کہ صحابہ نے حضور آپ نے فرمایا تھا نا کہ ایک قرآن کی آج تلاوت کر کے پورے قرآن کی تلاوت تمہیں سناؤں گا. تو ہم لوگ تو انتظار میں ہیں کہ آپ پورا قرآن کب سنائیں گے، آپ تو آئے تھے اور صرف سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے اور چلے گئے، تو ہم لوگ تو آپ کے انتظار میں ہیں. تو حضور نے اس موقع پر فرمایا کہ سورہ اخلاص کا 3 مرتبہ پڑھنا جو اس کا ثواب ہے وہ پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہے. سورہ اخلاص کا 3 مرتبہ. کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعارف کرایا، اور ہر آدمی کو سورہ اخلاص یاد بھی ہونی چاہیے اور سورہ اخلاص کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں ہمارے ایمان سے کوئی بہکا نہ سکے، کوئی بھٹکا نہ سکے. کہ جس طرح ابھی جو مہینہ ہے دسمبر کا مہینہ ہے، اور 25 دسمبر کو ساری دنیا کو معلوم ہے کیا مناتے، کرسمس ڈے مناتے، اور ساری دنیا میں چھٹی رہتی ہے. اب ساری دنیا میں جب چھٹی ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی انٹرنیشنل فیسٹیول ہے، یہ سب لوگوں کا فیسٹیول ہے. اب آپ اسکول میں کالج میں پڑھنے والے کسی بچے سے پوچھو تو انہیں بولے گا کہ یہ پورے انٹرنیشنل فیسٹیول ہے، سب کا فیسٹیول ہے. حالانکہ یہ سب کا نہیں ہے، یہ صرف عیسائیوں کا ہے، وہ منائے، ان کا مذہب ہے، ان کا فیسٹیول ہے، وہ 25 دسمبر کو کچھ بھی کرے. لیکن
اب عید ہے، عید اور بقرعید کی چھٹی پوری دنیا کی کہیں بھی نہیں ہوتی. ہندوستان میں بعض جگہ چھٹی ہوتی، بعض جگہ چھٹی بھی نہیں ہوتی. پنجاب وغیرہ یہ جو علاقے ہیں ان میں عید کے دن بھی چھٹی نہیں ہوتی اسکول کالج کی. پوری دنیا میں تو کہاں ہوگی، لیکن 25 دسمبر ایک ایسا دن ہے کہ پوری دنیا میں اس کی چھٹی ہوتی ہے. اب پوری دنیا میں چھٹی ہوتی ہے، لیکن بعض مسلمان جن کو پتہ نہیں ہے وہ ان میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، تو ان کے شامل ہو جانے کی وجہ سے ان کی ایمان کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے. چھٹی ان کی ہے لیکن وہ منا رہے، ان کا مذہب ہے بھائی وہ کچھ بھی کرو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کسی اور کے ساتھ کیوں شامل ہو جاتا ہے؟ جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو سمجھانا پڑتا ہے بھائی آپ کا گھر یہ ہے، آپ کا اسکول یہ ہے، آپ کی والدہ یہ ہیں، والد صاحب یہ ہیں، آپ کے خالو یہ ہیں، دادا یہ ہیں، پھوپھو یہ ہیں، چاچا یہ ہیں، نانا یہ نانی ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے چھوٹے بچوں کو لے کر. اسی طرح آج مسلمان چاہے اس کی عمر 70 سال ہے، 80 سال ہے، اس کو بھی سمجھایا جاتا ہے بھائی ہمارا مذہب کون سا ہے اور تمہارا مذہب کون سا ہے. سمجھانا پڑتا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے، حالانکہ یہ کوئی سمجھانے والی بات نہیں ہے. حالانکہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس 2 عیدیں ہیں، ایک عید ہے، ایک بقرعید ہے، بس تمہیں ان دونوں میں خوشیاں منانی ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی عید نہیں ہے، کوئی عید نہیں ہے تیسری. اب لوگوں نے تیسری تو کیا چوتھی پانچویں بھی عید بنا لی، اور جو غیر مسلموں کی عیدیں ہیں ان کو بھی اپنی عید بنا لیا ہے. جیسا کہ 25 دسمبر ہے، بھائی کرسمس ڈے منا رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی ان کا ہے، کرسمس ڈے منائے، کچھ بھی منائے، جو چاہے وہ کرے، لیکن وہ ان کا مذہب ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اب ہمارا ان سے تعلق کیوں ہے؟ عجیب بات ہے. اور اب میں تو یہ کہتا ہوں مسلمانوں کو، کبھی آپ پوچھیں کسی عیسائی کو آپ کیوں منا رہے ہیں؟ کبھی پوچھا نہیں. پوچھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں کہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں. تو ایک زمانے میں تو اب بھی اختلاف ہے، عیسائی مذہب کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے. ایک طبقہ تو ایسا ہے جو 6 جنوری کو مناتا عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے، ایک طبقہ ایسا ہے جو 7 جنوری کو مناتا، ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو 19 جنوری کو مناتا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 25 دسمبر کو ہی مناتے ہیں. ان کے اندر اتنے اختلاف ہے. اور آج تک دنیا کی کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے. انجیل میں، بائبل میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے. اور اس بارے میں ان کا خود کا اختلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے. کیوں؟ کیونکہ اسلام کے اندر کسی کا پیدا ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. پیدا ہونے کے بعد وہ کیا کرے گا یہ کمال کی بات ہے. کیونکہ جب آدمی آتا ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب دنیا سے جاتا ہے اور اس نے کچھ اچھے کام کیے ہیں تو ساری دنیا کو معلوم ہو جاتا ہے. اس لیے جانا کمال کی بات ہے، آنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. جب آنا کمال کی بات نہیں ہے تو اس لیے اسلام کے اندر یہ سب چیزیں، کون کب پیدا ہوا، کون کس وقت پیدا ہوا، کس دن پیدا ہوا، کس سال پیدا ہوا، اسلام میں ان سب چیزوں کی اجازت بھی نہیں ہے، نہ اس چیز کو یاد رکھا جاتا ہے. کیونکہ جب اجازت ہی نہیں ہے کسی کی برتھ ڈے منانے کی، جب اسلام کے اندر کسی کا ہیپی برتھ ڈے منانے کی اجازت ہی نہیں ہے تو اس کو یاد بھی نہیں رکھا جائے گا. اب لوگ اپنی طرف سے منا رہے تو منا رہے، ہمارا کیا کرنا ہے، اپنی طرف سے منا رہے وہ، لیکن اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو اسی لیے جب اسلام کے اندر یہ تمام چیزوں کی منانے کی اجازت نہیں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوا کسی کو نہیں معلوم. لیکن ان کی ولادت کس طرح ہوئی، انہوں نے دنیا میں آ کر کیا کیا، وہ کس طرح آسمانوں پر اٹھائے لے گئے، وہ ساری تفصیل ہے. لیکن کس دن پیدا ہوئے، کس مہینے میں پیدا ہوا، کس سال میں پیدا ہوئے، کسی کے بارے میں نہیں ہے. خالی حضور کے بارے میں، ہمارے نبی کے بارے میں سب کو معلوم ہے کب پیدا ہوا، ان کے علاوہ کسی کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے. یہاں تک کہ اتنے صحابہ ہیں، صحابہ کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے کب پیدا ہوا، کون سی سال میں پیدا ہوا. کیوں کہ کسی کا پیدا ہونا اور اس کو یاد رکھنا اسلام کے اندر بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو 25 دسمبر کو کیا منا رہے ہیں؟ کرسمس ڈے منا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منا رہے ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے معاذ اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کے اندر بتا دیا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ میں کس سے پیدا ہوا نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اکیلا ہے اور ہمیشہ اکیلا ہی رہے گا، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ نے اپنا تعارف کرایا، تو جس صورت میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے تو اس صورت کا پڑھنے کا اتنا ہی زیادہ ثواب ہے. تو کب پیدا ہوئے کسی کو نہیں معلوم. لیکن اب کرسمس جو ہے نا، یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے. کرائسٹ ماس، کرائسٹ بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، ماس بولتے ہیں جمع ہونا. کرسمس یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جمع ہونا. ان کی سیرت کو بیان کریں گے، ان کے بارے میں، ان کی تعلیمات کو عام کریں گے، ان کے بارے میں کچھ جو ہے جب شروع کیا گیا تھا تو اسی لیے شروع کیا گیا تھا کہ ان کی سیرت بیان ہوگی، ان کا تذکرہ ہوگا، وہ اپنی زندگی میں کیا کارنامے کر کے گئے اور کیا ہمیں کرنا ہے، ان کے نقش قدم پر کس طرح چلنا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں. تو ان کی تعلیمات کو آغاز کرنے کے لیے، دنیا میں پھیلانے کے لیے شروع ہوا. اب یہ کب شروع ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا. وما قتلوا وما صلبوا، ان کو کسی نے قتل نہیں کیا، نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا، سولی پر نہیں لٹکایا گیا، بلکہ ان کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. وہ آئیں گے، ہمارا عقیدہ یہ ہے. تو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو کتنے سال ہو گئے؟ 325 سال ہو گئے۔ 325 سال کے بعد روم کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ہے قسطنطین، بادشاہ کا نام ہے۔ اب وہ بادشاہ بت پرست تھا، سورج کو پوجتا تھا، وہ سورج کو اپنا بھگوان مانتا تھا، لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا اس کی زندگی میں کہ وہ عیسائی بن گئے، اس نے بت پرستی چھوڑ دی، عیسائی بن گیا۔ اور جب وہ عیسائی بنا تو بادشاہ ہے، بادشاہ ہی جب جو ہے دوسرے دھرم میں آ جائے گا تو جن کی بنا پر وہ بادشاہ بنا ہے لوگ تو اس سے کٹ جائیں گے۔ اب اس نے سوچا کہ میں اب عیسائی دھرم میں آ گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں یاد ہی نہیں کرتے، میں جس دھرم میں تھا بت پرستی وہاں تو جو ہے آئے دن کچھ نہ کچھ کرتے تھے، یہاں تو کچھ کرتے نہیں ہے، تو کیا کیا جائے، میں عیسائی ہو گیا۔ تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ کسی ایک تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے، ان کی زندگی کو لوگوں کو بتایا جائے۔ تو اس نے کون سا دن طے کیا؟ اس نے کیا 25 مئی کو سب جمع ہوں گے اور 25 مئی کو جو ہے سب لوگ جمع ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے گا۔ اب 25 مئی ہو گیا، لیکن اب 25 مئی کو کون بھی نہیں آتا۔ اب انہیں حیران ہو گیا، کوئی بھی نہیں آتا، کیا کرنا؟ تو اس نے سوچا کہ جو 25 دسمبر ہے، اب 25 دسمبر کو کیا کرتے تھے، وہ سورج کی پوجا کرتا تھا، اور 25 دسمبر جو ہوتا ہے یہ دن سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے، سب سے چھوٹا دن۔ تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آج جب سورج نکلتا ہے تو آج جب دن چھوٹا ہوتا ہے تو سورج بھی چھوٹا ہوتا ہے، آج کے بعد سورج بڑا ہوتا ہے، جب سورج بڑا ہوگا تو سورج کی برکتیں ہمارے گھر پہ اترتی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا جب بت پرست تھا۔ تو اس نے سوچا کہ جب ہم سورج کی پوجا کرتے تھے 25 دسمبر کو اور سارے لوگ جمع ہوتے تھے، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو برتھ ڈے ہے اس کو 25 دسمبر کو منایا جائے۔ تو اس نے 25 مئی سے اٹھا کر 25 دسمبر کو کر دیا۔ کب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 325 سال کے بعد۔ کب شروع ہوا؟ 325 سال کے بعد شروع ہوا، یعنی 3 صدی کے بعد، 350 سال کے بعد شروع ہوا۔ اور بس وہ شروع ہوتے ہوتے اب یہ کیا حال ہے اب سب کو معلوم ہے، لیکن پہلے کس طرح شروع ہوا؟ اس نے سوچا کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے گا، لوگوں کو بتایا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، وہ کس طرح پیدا ہوئے اور ان کی کیا تعلیمات تھی، وہ کیا کہہ کر گئے، انجیل کیا ہے، انجیل کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے گا۔ اس نے صرف یہ سوچ کر شروع کیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ 25 دسمبر کو سارے کرسچن آتے، عیسائی آتے، چرچ میں جمع ہوتے اور ان کو عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے تذکرہ کیا جاتا ان کے سامنے اور ان کی سیرت کو بیان کیا جاتا، لیکن وہ ذرا مزہ نہیں آتا تھا ان کو۔ خالی جیسا اب مسجدیں خالی ہیں، جمعے کے دن سب کو معلوم ہے لیکن کوئی بھی نہیں آتا، مزہ نہیں آتا ہے، لیکن وہی مسجدوں میں اگر ناچ گانا رکھ دیا جائے تو لوگ دیکھو کتنے آئیں گے معاذ اللہ۔ تو اسی طرح انہوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے سوچا کہ بھئی خالی باتیں ہوتی ہیں، مزہ نہیں آتا، تھوڑے دن تو لوگ آئے، اس کے بعد لوگوں نے آنا بند کر دیا۔ اب انہوں نے کیا سوچا کیا کیا جائے؟ انہوں نے سوچا کہ ایسا کیا جائے، یہ ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت بیان کرنے کے بعد ذرا ایک تھوڑا سا گانا رکھا جائے۔ تو پھر گانا ایڈ کیا، تو گانے سے بھی لوگ بور ہو گئے، تو میوزک رکھا جائے، موسیقی رکھا جائے، اس کے بعد گانے رکھا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ لڑکیوں کو بلایا جائے، اور اس کے بعد جو ہے ناچ گانے شراب۔ اور اب کیا حال ہے سب کو معلوم ہے۔ شروع کس طرح ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا جائے گا، بس یہاں سے شروع ہوا تھا، لیکن لوگوں کو اس میں مزہ نہیں آیا۔ اس کے بعد شراب ایڈ ہوئی، زنا ایڈ ہوا، اس کے بعد بدکاری اور بدعمالی۔ اب سارے خرافات کا نام کرسمس ڈے ہے، سارے اب کرسمس ڈے کس طرح شروع ہوا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا سیرت۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت تو کہاں پیچھے رہ گئی، بھول گئے۔ اب عیسائیوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، ان کی والدہ کون ہے، بس اتنا معلوم ہے۔ اب ان کے نانا نانی کون ہیں، کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے، کہ ان کا خاندان کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ وہ سب بھلا دیے، سب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو بھلا دیے، پیچھے پھینک دیے۔ لیکن اب کس چیز کا نام ہے؟ شراب پینے کا نام کرسمس ڈے ہے، زنا کرنے کا نام کرسمس ڈے ہے، مار کٹائی، قتل و غارت اور زنا اور عیاشی کرنا، بے حیائی کرنا، ان تمام چیزوں کا نام اب کرسمس ڈے ہے۔ شروع کیسا ہوا تھا، اب کیا ہو گیا؟ اس لیے میں تو عیسائیوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں، آپ یہ سوچیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شراب پیتے تھے کیا؟ حالانکہ انجیل کے اندر، بائبل کے اندر اب بھی 38 جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے۔ اب خنزیر کھانے والے کون ہیں اور شراب پینے والے کون ہیں سب کو معلوم ہے۔ سب سے زیادہ شراب عیسائی پی رہے ہیں، سب سے زیادہ شراب۔ اور 25 دسمبر کو کتنے اربوں کی شراب پی جاتی ہے، اب ذرا کبھی سرچ کر کے دیکھیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا شراب پیتے تھے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 25 دسمبر جب آئے گا میری برتھ ڈے کے دن اور میری ولادت کے دن تم شراب پینا، تم زنا کرنا، تم قتل و غارت کرنا، تم بے حیائی کرنا، تم جوا کھیلنا، گانے گانا، ناچنا، یہ بے حیائی کرنا، کیا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا؟ کبھی نہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ انہوں نے تو روکا ان تمام چیزوں سے کہ تمہیں ان تمام چیزوں سے رکنا ہے، لیکن اب اس کے اندر کوئی عبادت کا پہلو نظر نہیں آتا، اس کے اندر کوئی اسلامی طریقہ، ان کا جو طریقہ ہے عبادت کا، بھائی ہم عبادت کر رہے ہیں، اور شراب کے اندر کون سی عبادت ہے بھائی؟ بدکاری کے اندر کون سی عبادت ہے بھائی؟ شراب کے اندر تو کوئی عبادت نہیں ہے نا۔
تو عیسائیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام نے نہ شراب پینے کو کہا، نہ بدکاری کرنے کو کہا، نہ برائی پھیلانے کو کہا، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ آپ اپنی زندگی کو ایسے گزاریں جیسا میں گزار کر گیا ہوں، ان تمام چیزوں سے بچ کے رہو جس طرح میں بچ کے رہا۔ تو اس چیز کے اندر اب جو 25 دسمبر ہے، کرسمس ڈے ہے، اس کے اندر عبادت کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا۔ اب تو عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں بھی نہیں معلوم کہ ان کا خاندان کیا ہے، کہاں سے آئے، لیکن ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے۔ تو عیسائیوں کو تو چاہیے تھا وہ بائبل پر عمل کریں، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھیلائیں، برائی کو ختم کریں، لوگوں کو بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، لیکن یہ نہ بتا کر وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ لیکن مسلمانوں سے سوال یہ ہے کہ مسلمان کیوں منا رہے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو مسلمانوں کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کی 3 عقیدے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ وہ بھی کافر ہے، وہ شخص اسلام سے خارج ہو گیا، کفر تک پہنچ گیا جس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تینوں میں سے ایک ہے۔ کیا مطلب کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے جو کرسچن ہیں ان کے 3 عقیدے ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ خود خدا ہیں، بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ جبرائیل، حضرت مریم اور حضرت جبرائیل اور حضرت عیسیٰ، ان تینوں مجموعوں کا نام خدا ہے، یہ تینوں مل کر خدا ہے، یہ تینوں میں سے خدا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو یہ کہتا ہے انہی تینوں میں سے ایک خدا ہے یا یہ تینوں خدا ہیں، وہ سب کے سب جو ہے کفر تک پہنچ گئے، سب کے سب کافر ہو گئے جو یہ کہے۔ تو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور حالانکہ یہ اللہ کا بیٹا کسی کو کہنا یہ اللہ کے لیے گالی ہے، اللہ کے لیے گالی ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں کو یہ جائز نہیں مجھے گالی دیں، انسانوں کو۔ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ کو گالی کون دے سکتا ہے، اللہ کو بھی کوئی گالی دے سکتا ہے کیا؟ تو حضور نے اس وقت ارشاد فرمایا، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کس طرح فرمایا، دیکھو یہ ایک جس طرح آدمی ناراض ہوتا ہے اور غصے میں بات کرتا ہے، تو غصے میں آدمی کس طرح بات کرتا ہے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر غصے کا اظہار فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا بنا رکھا ہے، ایسا کہنے والے بہت بری بات بیان کرتے ہیں، یہ بہت بری ہے۔ کتنی بری بات ہے، اللہ تعالیٰ اتنا کہتے تو اتنا فرماتے تو بس تھا، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، یہ اتنی بری بات ہے کہ آسمان ٹوٹ جائے اتنی بڑی بات نہیں ہے، زمین پھٹ جائے اتنی بڑی بات نہیں ہے، جتنی بات ہے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں یہ بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے، جتنی بڑی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ بھی اولاد رکھتا ہے، اللہ کی بھی کوئی اولاد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک قسم کے یہاں پر ڈانٹ رہے ہیں اس آیت کے اندر، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ یہ لوگ بڑے ظالم ہیں اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ حالانکہ کس کو معلوم ہے، حالانکہ مسلمانوں کو تو معلوم ہونا چاہیے اور عیسائیوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عیسائیوں کو تو قرآن کریم کا احسان سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کس طرح پیدا ہوئے۔ اب ان کو معلوم نہیں ہے تو ان کو سنایا جائے گا بتا کر کہ جب حضرت مریم علیہ السلام جو ہے نا، ان کے جو والد صاحب ہیں ان کا نام ہے عمران، وہ کون تھے، وہ مسجد اقصیٰ کے امام تھے۔ حالانکہ اس وقت زکریا علیہ السلام نبی ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں، لیکن نبی ہونے کے باوجود بھی حضرت عمران علیہ السلام جو نبی نہیں ہے، جو صرف ولی ہیں، ان کو مسجد اقصیٰ کا امام بنایا گیا۔ تو کتنے بڑے بزرگ ہوں گے، وہ کتنے بڑے ولی ہوں گے، کتنے بڑے اللہ کے نیک بندے ہوں گے کہ ان کو ولی بنایا، ان کو امام بنایا، اتنے بڑے ولی تھے۔ جو مسجد اقصیٰ کا جب امام بنایا تو ان کو اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، تو جو حضرت مریم کی والدہ ہیں ان کا نام ہے حضرت حنہ، تو انہوں نے جب حمل سے ہوئی تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہمارا جو بچہ ہوگا ہم اس بچے کو مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دیں گے، دین کے لیے وقف کر دیں گے، یہ دین کا کام کرے گا، بس انہوں نے یہ سوچ لیا۔ اب جب وہ پیدائش سے پہلے، حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ہی جو عمران تھے، حضرت مریم کا والد صاحب، ان کی وفات ہو گئی۔ اب ان کی وفات ہو گئی تو اب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، تو جب مریم پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو سورہ آل عمران کے اندر، اہل نجران کے کچھ لوگ تھے عیسائی،
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, انہوں نے یہی سوال کیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر اس پوری صورت کو نازل فرمایا, اور اس پوری صورت کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کے پورے خاندان کا ذکر فرمایا, پورے خاندان کا تعارف کرایا. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, کہ جب عمران کی بیوی نے عرض کیا, اے میرے پروردگار, میرے پیٹ میں جو ہے میں اس کو دنیا کے کام کاج سے ہٹا کر, دنیا کے کام کاج سے آزاد کر کر میں اس کو آپ کے لیے وقف کرتی ہوں, یہ آپ کے لیے آپ کا دین کا کام کرے گا, مسجد اقصی میں رہے گا. لیکن جب وہ ہوئے تو اب آگے کیا فرمایا, فَلَمَّا وَضَعْتَهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ, جب وہ حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو انہوں نے دیکھا اور حیرت سے کہنے لگی, افسوس سے کہنے لگی, یہ کیا ہوا, ہم نے تو سوچا تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا, بیٹے کو ہم مسجد اقصی کے لیے وقف کرتے, دین کے لیے وقف کرتے, یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی. اب جب لڑکی پیدا ہوگی تو لڑکی تو کیسا دین کا کام کرے گی, لڑکی تو دین کا کام نہیں کر سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اب انہوں نے آگے فرمایا, واللہ اعلم بما وضعت, اللہ آپ خوب جانتے ہو یہ لڑکی ہے, آپ اچھی طرح سے جانتے ہو, ولیس الذکر کالانثی, لڑکی لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتی, لڑکی کا کام الگ ہے, لڑکے کا کام الگ ہے. اب کیا کرنا ہے, تو انہوں نے آگے فرمایا کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, کہ اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا. والدہ نے نام رکھا مریم, کس نے, والدہ نے. یہاں بچوں کو 6 مہینے ہو گئے پیدا ہو کر نام ہی سمجھ میں نہیں آ رہا, کئی کو ماں کا نام باپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, باپ کا نام دادا کو سمجھ میں نہیں آ رہا, دادا کا نام نانا کو سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ نانا بولتا ہے میں الگ نام رکھوں گا, دادا بولتا ہے میں الگ نام رکھوں گا, والدہ بولی الگ نام, باپ بولتا الگ نام. اتنی نا اتفاقی خاندان میں بچہ بڑا ہو گیا, 6 مہینے ہو گئے, سمجھ میں نہیں آ رہا نام کیا رکھنا ہے, 1000 نام رکھے ہوئے ہیں. تو گھر میں اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام رکھنے کا حق کس کو ہے, والدین کو ہے. والدین نام رکھیں گے, جو والدین نے نام رکھ دیا بس ختم بھائی, وہ رکھ دیا تو بس ختم ہے, مان لینا چاہیے سب کو. لیکن ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس بچے پر میرا حق ہے, میرا حق ہے, میرا حق ہے, لیکن جب انہیں بڑا ہوتا انہیں کسی کا بھی نہیں ہوتا, پھر سب کے ہاتھوں سے چلا جاتا. تو یہاں والدہ فرما رہی ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم, یا اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا, وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, اور اس کو اور اس کی اولاد کے بارے میں پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے. میں آپ کے سپرد کرتی ہوں, آپ کی امانت میں دیتی ہوں, لیکن میں اس کی اولاد, حالانکہ مریم کتنی بڑی ہے ابھی, 1 دن کی ہے, 1 دن کی مریم کے بارے میں حضرت حنا جو ان کی والدہ ہیں دعا فرما رہی ہیں, یا اللہ میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اور شیطان مردود سے پناہ چاہتی ہوں, اور اس کو اس کی اولاد کو, حالانکہ وہ خود بچی ہے ابھی. تو ہمیں اس آیت سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنی اولاد کے واسطے دعا کریں, یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا. ہم لوگ پریشان تو ہیں, میرا بچہ بڑا خراب ہے, یہ بات نہیں سنتا ہے, نافرمان ہے, گھر میں لڑائی جھگڑے کرتا ہے, لیکن کبھی ہم نے اس کے واسطے دعا نہیں کی. تو اس طرح دعا کریں. اب جب وہ پیدا ہو گئی تو اب آگے فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ. تو اب مریم, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بے فکر رہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پسندگی کو قبول فرمایا. اللہ نے حضرت مریم کو ہی قبول فرمایا, اس کو وہ مقام دیا جائے گا کہ ایک لڑکا بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا, اس کو وہ مقام دیا جائے گا. تو کیا کیا جائے, اب حضرت حنا جو ہے نا, حضرت حنا جب تھوڑی سی بڑی ہوئی, حضرت مریم, تو حضرت حنا کا بھی انتقال ہو گیا. اب جب ان کی وفات ہو گئی, اب ان کی پرورش کون کرے گا, حضرت مریم کی پرورش کون کرے گا. تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامُهُمْ أَيُّهُمْ يُكْفَلُ مریم. تو مریم جو تھی نا, وہ تو ایک بڑے والد صاحب کی بیٹی تھی نا, حضرت عمران جو مسجد اقصی کے امام تھے ان کی بیٹی تھی. تو تمام لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ ہم ان کی پرورش کریں گے, ہم ان کو پالیں گے, ہم ان کو جو ہے ہم ان کو بڑا کریں گے, ہم اپنے گھر میں ان کو رکھیں گے. اب جب تمام میں جھگڑا ہوا تو اس وقت میں فیصلہ یہ ہوا کہ بھئی آپ کیا کریں, قرآن اندازی کریں. قرآن اندازی کس طرح کرنا ہے, اس وقت لوگ کیا کرتے تھے, توریت لکھتے تھے. توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل, اس کو لکھتے تھے. تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی توریت لکھنے والوں میں تھے, تو وہ توریت لکھ رہے تھے. تو یہ فیصلہ یہ ہوا کہ جس قلم سے آپ توریت لکھتے ہیں اس قلم کو دریا کے اندر ڈال دیں. جس کا قلم بہہ جائے گا وہ اس کی پرورش نہیں کرے گا, جس کا قلم اس کے اوپر دریا کے اوپر ٹھہر جائے گا, رک جائے گا, بہے گا نہیں, وہ اس کی پرورش کرے گا. تو تمام لوگوں نے, جتنے لوگ ان کی پرورش کرنے والے تھے, تمام لوگوں نے اپنے قلم دریا میں ڈالے, تو سب کے قلم بہہ گئے. حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم وہیں پر رک گیا. تو آپ نے ان کی پرورش کی, اور حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے خالو ہیں, حضرت مریم علیہ السلام کے یہ خالو ہیں. تو انہوں نے ان کی پرورش کی. تو پرورش کس طرح کی, جب حضرت مریم علیہ السلام تو ہمارا حساب کیا ہے, 1 دن میں بچہ 1 ہی دن کا بڑھتا ہے, 2 دن میں 2 دن, ایسا نہیں. حضرت مریم علیہ السلام جو وہ 1 دن میں 1 مہینے کی طرح, 2 دن میں 2 مہینے کی طرح, 1 مہینے میں 1 دن کی طرح وہ بڑی ہوتی تھی. ان کی پرورش 1 مہینے میں 1 دن میں 1 مہینے کی طرح ہوتی تھی, اس طرح وہ بڑی ہوئی.
تو اب حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے ایک محراب بنا دیا، ایک روم بنا دیا مسجد اقصیٰ کے اندر، وہ وہاں رہتی، عبادت کرتی، شام کو گھر چلی جاتی۔ اب جب شام میں ان کو لینے آتے، زکریا علیہ السلام صبح کو گھر سے لے کر آتے، روم میں ان کو اندر روم میں جو بٹھا دیتے، وہاں پہ عبادت کرتے، شام میں ان کو لینے آتے تو دیکھتے ان کے سامنے پھل رکھے ہوئے ہیں، عجیب پھل رکھے ہوئے ہیں، اتنے سارے پھل رکھے ہوئے ہیں، وہ خود پریشان ہیں۔ تو انہوں نے آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ مریم یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آئے ہیں؟ ایسے پھل جو ملتے نہیں ہیں کہیں بازار میں، وہ پھل کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے فرمایا قالت هو من عند اللہ، یہ میرے اللہ مجھے پہنچاتا ہے، اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں چاہتا ہے اس کو بغیر حساب و کتاب دیتا ہے۔ تو انہوں نے وہاں پر دعا کی، زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے، بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے دعا کی اللہ جس طرح آپ نے پھل دیے ہیں کن کو؟ حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دیے ہیں، آپ مجھے بھی ایک اولاد دے دیں۔ تو اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، انسانوں سے نہیں، یہاں انسانوں سے دعا کی جاتی ہے، اللہ سے دعا کریں اگر کچھ بھی مانگنا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک دن ان کے پاس بھیجا۔ اب جبرائیل نے ان سے کیا کہا؟ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ تو فرشتوں نے یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ مریم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنے پاس سے بشارت دیتا ہے ایک لڑکے کی، کہ تمہارا ایک لڑکا ہوگا اور اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، تو جو دنیا میں اور آخرت میں عزت پائے گا اور اللہ کے مقرب بندوں میں ہوگا۔ اب انہوں نے کہا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، میرے کس طرح بچہ پیدا ہوگا؟ میرا تو نہیں ہوگا، نہ میری شادی ہوئی ہے اور نہ میں بدکار عورت ہوں، میرے کس طرح ہوگا؟ تو آگے فرمایا قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے، اِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ آپ کا بچہ ہوگا تو ہوگا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس کے بعد اب 16 پارے کے اندر سورہ مریم، اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم نازل فرمائی۔ دیکھو قرضوں کے تذکرے بہت ہیں لیکن کسی عورت کا نام نہیں ہے، صرف ایک عورت کا نام ہے، وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے، کہ حضرت مریم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نام لیا۔ اب جب یہ یہاں پر حجرے میں بیٹھی رہتی کون؟ حضرت مریم، تو ان کے پاس ایک دن کون آئے؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک بچے کی، ایک بچہ آپ کو ہوگا۔ اب انہوں نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے آئے اور ان کے سامنے آدمی بن کر آئے، ظاہر ہو گئے، تو انہوں نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اللہ کی، میں تجھ سے اللہ سے پناہ مانگتی ہوں کہ تو کون ہے، تو میرے پاس سے چلے جا، اگر تو پرہیزگار ہے تو یہاں سے ہٹ جا، دور ہو جا۔ تو انہوں نے کہا قال انما انا رسول ربک، میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، لاہب لک غلاما زکیہ، اور یہ اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک لڑکا دوں، وہ حیران ہو گئے، انہوں نے آگے کہا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے کیسے بیٹا پیدا ہوگا، نہ میری شادی ہوئی ہے، نہ میں بدکار عورت ہوں، مجھے کسی نے چھوا بھی نہیں ہے، ولم یمسسنی، مجھے کسی نے چھوا تک بھی نہیں ہے۔ یہ ہے نیک پاک باز عورتوں کی کہانی کہ ان کو کوئی چھوتا بھی نہیں ہے، اور یہاں تو عجیب حال ہے لڑکیوں کا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے چھوا بھی نہیں ہے، مجھے کیسا لڑکا پیدا ہوگا؟ تو کہا قال کذالک، ایسا ہی ہوگا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ قال ربک هو علی حی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ایسا ہوگا تو آپ کو ہوگا۔ تو اب ان کو مریم حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت جبرائیل نے ان کے یہاں پر پھونک ماری، آستین میں پھونک ماری، آستین میں جو پھونک ماری تو فوراً حمل ہو گیا۔ تو جو بچہ بنا باپ کے پیدا ہو رہا ہے اس بچے کے لیے 9 مہینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ کی قدرت یہ ہے کہ بنا باپ کے ایک بچہ پیدا ہوگا تو اللہ کی دوسری قدرت بھی یہ ہے کہ یہ 1 سیکنڈ میں بچہ پیدا ہوگا، ایسا نہیں۔ تو فوراً یہاں پھونک ماری، فوراً ان کو حمل ہوا۔ اب وہ حیران ہو گئے یہ کیا ہوا؟ تو اب ان کو حکم فرمایا فحملت فانتبذت به مقانا قصیا، جب وہ حاملہ ہو گئی اور ان کو درد شروع ہوا تو فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ جب ان کو درد ذیح ہوا، ان کو درد ہوا بچہ پیدا ہونے کا، تو انہوں نے فرمایا کہ جِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ آپ کھجور کے درخت کے، وہاں ایک کھجور کا درخت ہے، اس کھجور کے درخت کے پاس چلی جائیں۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، اب انہوں نے کہا کاش کہ میں اس دن کو دیکھنے سے پہلے مر گئی ہوتی۔ جو نیک ہوتی ہیں، نیک پارسا عورت ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ یہی بولتی ہیں کہ کاش میں ایسے دن دیکھنے سے پہلے مر گئی ہوتی، لیکن یہاں ہماری لڑکی کیسی ہے، خود وہ دن دکھا رہی ہے، خود ایسا کام کرنا چاہ رہی ہے۔ تو میں فرمایا کاش مجھے بھلا دیا ہوتا، کاش میں بھول گئی ہوتی، اور کاش میں اس دن کو دیکھنے سے پہلے جو ہے مر گئی ہوتی۔ اور آگے فرمایا فناداها من تحتها الا تحزني وقد جعل ربك تحتك سريا، تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جس درخت کے پاس آپ بیٹھی ہیں آپ نیچے دیکھیں، درخت کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہر جاری کر دی ہے پانی کی، آپ اس میں سے پانی پئیں۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور جو آپ جس پیڑ کے اوپر، جس کھجور کی جھاڑ کے ٹیک لگا کے ہو، اس کو ہلاؤ، اس کو آپ ہلاؤ گی تو وہاں سے کھجوریں اوپر سے گریں گے۔ تو انہوں نے وہاں سے ہلایا تو کھجوریں گر گئی، اب انہوں نے کھجوریں کھائی اور پانی پیا۔
تو ساقط علی کی رطبن جنیا، اب انہوں نے تازہ کھجوریں کھائی، پانی پیا. اب آگے فرمایا فکلی وشربی وقرری عینا، کہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈے کرو، کہ کھجور کھاؤ، پانی پیو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. اب یہ حیران ہو گئی کہ بچہ تو پیدا ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے ہیں، بنا باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اب میں اپنی بستی میں جاؤں گی تو میں کیا جواب دوں گی؟ میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے، میں کیا جواب دوں گی؟ تو آگے فرمایا فاتت به قوما تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، کہ وہ اٹھا کر اپنے لڑکے کو اپنے قوم کے پاس گئی. تو قوم والوں نے کہا لقد جئت شیئا فریا، تو نے بہت برا کام کیا ہے، یہ تو نے کیسا کام کیا، تو بہت عجیب کام کیا ہے. اور آگے فرمایا یا اخت ہارون، کہ ہارون کی بہن، ان کے بھائی تھے ایک نیک تھے، ہارون کی بہن تمہارا خاندان ایسا نہیں تھا اور تمہارے والد صاحب عمران ایسے نہیں تھے، یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے بڑا برا کام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جب لوگ خاندان، جب بستی والے لوگ آپ سے ایسا بولیں گے تو آپ خاموش رہنا، آپ کچھ بھی بولنا نہیں، آپ خاموش رہنا. فاشارت الیہ، جو آپ کے گود میں بچہ ہے بس اس بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے، آپ اس بچے کی طرف اشارہ کرنا. تو انہوں نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف کہ مجھ سے مت پوچھو اس بچے کی کہانی، اس بچے سے ہی پوچھو. اب آگے انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ آج کی بھاشا میں جس طرح بولا جائے ہمارے کو دیوانہ سمجھ رہے، ہمارے کو پاگل سمجھ رہے، ہمیں پاگل بنا رہے کہ اس بچے کی طرف اشارہ کر رہے ہو، آج یہ بچہ پیدا ہوا ہے، ایک دن کا بچہ ہے، یہ بچہ کس طرح جواب دے گا، یہ بچہ کیسے جواب دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کا معجزہ کیسا ظاہر ہوا. تو عیسیٰ علیہ السلام گود میں ایک دن کے، تو انہوں نے کیا کہا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اب وہ سارے حیران ہو گئے جب عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ مجھے ایک کتاب دیں گے جن کا نام انجیل ہوگا اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے تمہارا. تو بعض لوگوں نے جب سنا تو بعض لوگوں کو تو سمجھ میں آ گیا بھائی چھوٹا بچہ تو بول نہیں سکتا ہے. جب بچے نے ہی گواہی دے دی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بچہ حقیقت میں جس طرح یہ بول رہی ہے اسی طرح ہے. تو بعض لوگ جن کو سمجھ میں آ گیا بہت اچھا ہے، جن کو سمجھ میں نہیں آیا وہ یہودی بن گئے، اور انہوں نے جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ان کو قتل کرنے کی سازش کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے قرآن کریم میں بتایا کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح پیدا ہوا، کس طرح ان کی کہانی ہے. لمبا واقعہ، اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے کہ میں ساری باتیں بتاؤں، تو یہ ساری باتیں بتا دی ہیں، اللہ کا احسان ہے. اب کوئی عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، جب وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں تو آپ ان کے منانے سے پہلے اس بات پر غور کریں کہ جو قرآن ہمیں بتاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ہمارا عقیدہ وہ ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ وہ ہے. اب یہ چھوٹے بچے ہیں، ایک دن کے بچے ہیں، اب یہ بولے، اب یہ اس کے بعد بولنے لگے. ایسا نہیں کہ ایک دن کے بچے بول کے پھر خاموش ہو گئے، 3 سال کے بعد بولے، نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایک دن کے بولے تو روزانہ پھر بولتے تھے، روزانہ آپ بولتے تھے. اب یہ آپ بولتے تھے، بچپن سے ہی بیان کرتے تھے، بچپن سے قیمتی باتیں بتاتے تھے کیونکہ نبی تھے. تو لوگوں کو یقین آیا، جن لوگوں کو یقین آیا آپ کے ساتھی ہو گئے، آپ کے حواری ہو گئے، آپ کے صحابی ہو گئے، آپ کے دوست ہو گئے، جنت مل گئی. لیکن جن لوگوں کو یقین نہیں آیا وہ سارے یہودی ہو گئے، کافر ہو گئے. تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، کہ وہ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں. تو قیامت کا دن ہوگا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا تم نے کہا تھا ان کو میری عبادت کرو، کیا تم نے کہا تھا کہ میری ماں کی عبادت کرو، کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے بیٹا مانو، کیا تم نے کہا تھا کہ میری والدہ کو معاذ اللہ کی بیوی سمجھو، کیا تم نے کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن فرمائیں گے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے ان کو یہ کہا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، تم اس کی عبادت کرو. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، تم اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے. ھذا صراط مستقیم، وہی سیدھا راستہ دکھانے والا. میں سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں ہوں، میرے ذریعے سے تم سیدھا راستہ دیکھ سکتے ہو، لیکن سیدھا راستہ دکھانے والے وہ اللہ ہیں. تو ایک طرف تو عیسائیوں کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، ایک طرف کہنا یہ ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا دیا گیا، ان کو مار دیا گیا. تو میرا ایک سوال ہے عیسائیوں سے، اس کرسچنوں سے سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر خدا کے بیٹے ہیں، مان لو خدا کے بیٹے، تم کہتے ہو، ہم تو نہیں کہتے معاذ اللہ خدا کے بیٹے، تو خدا کا جو آدمی باپ ہوتا ہے، باپ کی صفات بیٹے کے اندر آتی ہیں، باپ کی صفات بیٹے کے اندر آتی ہے. تو جو خدا ہے وہ تو نیند سے بھی پاک ہے، بیماری سے بھی پاک ہے، سونے سے بھی پاک ہے، کھانے سے بھی پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اور حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام تو پانی بھی پیتے تھے، ان کو پیاس بھی لگتی تھی، کپڑے بھی پہنتے تھے، وہ سوتے بھی تھے، وہ بیمار بھی ہوئے، ان کو بخار بھی ہوا، سب چیز ہوئے. تو اللہ تک کی صفت ان کے اندر کیوں نہیں آئی؟ جب تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ کی صفات ان کے اندر کیوں نہیں آئی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ باپ کی فطرت، باپ کی جو فطرت ہے، باپ کی صفات ساری آتی ہیں، تو ان کے اندر باپ کی فطرت کیوں نہیں آئی؟ تو اگر اللہ ہے، اللہ کو تو موت نہیں آتی، تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں موت آ گئی؟ کہ باپ کی فطرت آتی ہے بیٹے کے اندر، تو یہ کیسا بیٹا ہے جس کے اندر باپ کی فطرت ہی نہیں آئی؟ جب اللہ کو موت نہیں آئے گی، خدا کو کبھی موت نہیں آئے گی، تو جب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں موت آ گئی؟ ایک طرف تم یہ کہتے ہو ان کو مار دیا گیا، ایک طرف تم یہ کہتے ہو خدا کے بیٹے ہیں، ایک طرف تم یہ کہتے ہو خود خدا ہے، تو خدا کو کیسے موت آ سکتی ہے؟ اور دوسری بات معاذ اللہ میں تو بول نہیں سکتا، ان کے لیے میں بول رہا ہوں کہ کیا اللہ اتنا کمزور ہو گیا؟
کہ اللہ کی اتنی بھی طاقت نہیں رہی کہ وہ اپنے بیٹے کو بچا سکتا تھا؟ یہ کرسچن یہ بات سوچے، ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا، تم ہی بولتے ہو سولی پر لٹکا کے مار دیا گیا، ایک طرف تم بولتے ہو خدا کے بیٹے ہیں، کیا خدا اتنا کمزور ہو گیا کہ اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس بات پر غور کریں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ خدا کے بندے ہیں، انسان ہے انسان۔ اور ایک دوسری بات، عیسائیوں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں لامحدود ہیں، اللہ کی مخلوق لامحدود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات لامحدود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر اولاد ہوتی تو اولاد بھی لامحدود ہوتی، کہ اللہ ایک ہی اولاد کر کے تھک گیا کیا؟ اللہ کی اور بھی اولاد ہوتی نا۔ اللہ کی رحمتیں دیکھو کتنی لامحدود ہیں، اللہ کی مخلوق کتنی ہے، کوئی گن نہیں سکتا کتنی مخلوق ہے، کتنے کیڑے ایسے ہیں جو ہم نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہیں، اور جو کیڑے ہم نے دیکھے ان کا نام تک ہمیں نہیں معلوم ہے، اور اس سے زیادہ کیڑے تو سمندر کے اندر ہیں اور سمندر کے تہہ کے نیچے ہیں۔ تو اللہ کی مخلوق لامحدود ہے، اللہ کی صفات لامحدود ہے، اللہ کی رحمت بھی لامحدود ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہوتی، اللہ کے بیٹے ہوتے، تو اللہ کے بیٹے ایک نہیں، اللہ کے بیٹے بہت سارے ہوتے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ غور کریں کرسچن، چلو یہ تو ان کی بات ہے، وہ مانتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں سے ہمارا خطاب جو ہے وہ مسلمانوں سے، ہمارا سوال مسلمانوں سے کہ مسلمان جو 25 دسمبر منا رہے ہیں، کرسمس ڈے منا رہے ہیں، کبھی منانے سے پہلے کبھی کسی عیسائی کو پوچھے کہ آپ کیوں مناتے ہو؟ کبھی کسی عیسائی کو پوچھ کر دیکھیں، وہ آپ کو بولیں گے کہ ہم اس لیے مناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے معاذ اللہ اللہ نے آج کے دن اپنا بیٹا جنا، اللہ نے اپنا بیٹا جنا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں یہ کفری عقیدہ ہے۔ 25 دسمبر کا جو تہوار ہے اس سے خطرناک تہوار کون بھی نہیں ہے، یہ اتنا خطرناک تہوار ہے، یہ کفری عقیدہ ہے، یہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ میں نے ابھی بتایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ کوئی اگر ہماری ماں کو گالی دے دے کیا وہ زندہ بچے گا؟ کیا میرے باپ کو کوئی آدمی گالی دے دے، میرے بھائیوں کو بہنوں کو کوئی آدمی میرے سامنے گالی دے دے، تو جب تک میں اس کا قتل نہیں کروں گا، جب تک میں اس کو 2-4 لگا نہیں دوں گا تو مجھے چین ملے گا؟ یہاں اللہ کو گالی دی جا رہی ہے اور ہم لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے بیٹے کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں، اللہ کے بیٹے کا جنم دن منا رہے ہیں عیسائی آج 25 دسمبر کے دن، لیکن مسلمان ان کے ساتھ شامل کیوں رہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ مسلمانوں کا شامل ہونا، جو آدمی مسلمان شامل ہوگا ان کے ساتھ شرکت کرے گا، مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان ختم، اسی وقت اس کا ایمان ختم، کیونکہ وہ اس بات کی تائید کر رہا ہے۔ بھئی جو تم بول رہے ہو کہ آج کے دن اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، تم اس بات کی تائید کر رہے ہو، تم ان کے اس مذہب کو اور زیادہ مضبوط کر رہے ہو کہ ہاں میں گواہی دے رہا ہوں کہ آج ہی کے دن خدا کا بیٹا پیدا ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو آدمی ان کے ساتھ شامل ہوا بس اسی وقت اس کا ایمان ختم ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ہمیشہ سے اکیلا ہے اور ہمیشہ اکیلا رہے گا۔ یہ ہم جو ہے ہم توحید پرست مسلمان بنے، توحید پرست مسلمان، کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ آج کل تو مسلمانوں کو اپنا عقیدہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور بعض لوگ جو ہے وہ بڑے خوشی سے جاتے ہیں اور کرسمس کے دن 25 دسمبر کو جو ہے جا کر مبارکباد دیتے ہیں۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے ایک دکان والوں کو، اب عیسائی اس کے پاس آیا، اب انہیں عیسائی کو بول رہا ہے ہیپی کرسمس بھیا، میری کرسمس بھیا۔ کیا ہوا بھیا؟ دعوت نہیں دیا تھا، کھانا نہیں کھلاتے؟ بیوقوف ہے کیا؟ پاگل ہے؟ دماغ کو کیڑے لگ چکے ہیں کیا؟ کیا عقل گھاس کھانے گئی ہے؟ کس چیز کی دعوت مانگ رہے ہو؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آج کے دن اللہ نے اپنا بیٹا جنا۔ کیا اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے کوئی؟ مسلمان یہ بول رہے ہیں ہیپی کرسمس بھیا، میری کرسمس۔ اگر کسی نے یہ بولا، مذاق میں بھی نہیں بول سکتا۔ علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ مذاق میں بھی کوئی آدمی میری کرسمس ہیپی کرسمس نہیں بول سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آج ہی کے دن اللہ نے اپنا بیٹا جنا۔ اگر کوئی کسی آدمی کو لا کر میرے سامنے بولے بھائی مبارک ہو، یہ آپ کی ماں نے اس کو جنا ہے، تو ہم کو غصہ آئے گا نہیں؟ بھائی ایک عجیب آدمی کو لا کر میری ماں پہ الزام لگاتا ہے، بدکاری کا الزام لگاتا ہے، کیا ہم اس کو چھوڑیں گے؟ اور یہاں ہمارے اللہ پر الزام لگا رہے ہیں۔ کبھی یہ بولنے سے پہلے مسلمان کبھی اس بات پر غور کرے، ان الفاظوں پر غور کرے، الفاظوں کا مطلب کیا ہے۔ آپ تائید کر رہے ہو، آپ تسلیم کر رہے ہو جو تمہارا عقیدہ ہے وہی عقیدہ سچا ہے، وہی عقیدہ مضبوط ہے، وہی میں بھی گواہی دے رہا ہوں۔ تو دل میں اگر اللہ کی محبت ہے، قرآن کی محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ان تمام چیزوں کی اگر محبت ہے تو مسلمان نہیں کرے گا۔ لیکن جب ایمان مردہ ہو چکا ہے، دل سے ایمان نکل چکا ہے، تو وہ ہیپی کرسمس بولے گا، ہیپی دیوالی بولے گا، ہیپی ہولی بولے گا، وہ ساری چیزوں کو ہیپی بولے گا۔ بھائی انہیں عید کے دن آتا، میرے کو ہیپی عید بولتا نا تو میں ہی بولتا تو کیا ہوا؟ بھائی ہمارا عقیدہ، ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ بھائی تم مسلمان ہو، تم توحید پرست ہو، ان کا مذہب بولتا ہے بولنے، تو ہمارا مذہب نہیں بولتا ہے۔ ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے کہ تم کسی کو کرسمس پر جو ہے اگر مبارکباد دو۔ اگر کسی نے کرسمس کی کسی عیسائی کو مبارکباد دی، اسی وقت اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے تو پتہ کرے۔ بھائی کاروبار کے بارے میں پتہ نہیں کیا؟ لڑکی دیکھنے گئے تھے شادی کے واسطے، کتنا پتہ کرے، کتنا کھوج بین کرے،
کہاں کہاں تک پورا بال کو تہ تک کھال نکال دیے جب شادی کریں. سب چیز کے واسطے کر رہے ہو, گھر لینے کے واسطے کتنے آدمی جو ہے کاروبار کے واسطے, دکان کے واسطے, گھر کے واسطے آدمی کتنی جو ہے اس کے بارے میں کوشش کرتا ہے. تو اسی طرح اس کے بارے میں بھی پتہ کریں کہ کیوں مناتے ہیں. جب پتہ کریں گے تو معلوم ہوگا. یہ بہانہ بنانے سے کام نہیں چلے گا کہ مجھے پتہ نہیں تھا. اسی طرح کرسمس کے 25 دسمبر کے دن, کرسمس ڈے کے دن کوئی آدمی کسی کو تحفہ نہیں دے سکتا, کسی کا کیک نہیں کاٹ سکتا اور کسی کے کیک کاٹنے میں شامل بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ جب اگر آپ ہی ان کے ساتھ ان کو تحفہ دو گے, ان کے ساتھ جاؤ گے, ان کے ساتھ شامل ہوگے, کیک کاٹو گے, تو آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ آپ کو ان میں کوئی فرق نہیں. اگر آپ کو کیک دینا ہے, اگر آپ کو تحفہ دینا ہے تو پورے سال تحفہ دیں, آپ پورے سال تحفہ دیں. تو اس دن آپ تحفہ نہ دیں. بعض لوگوں کا کہنا ہے, ایک مرتبہ میں یہ بتا رہا تھا تو آدمی بولنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تحفہ دیتے تھے نا عیسائیوں کو, تم کائی کو منع کر رہے؟ بھئی سوال بھی ٹھیک ہے. بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عیسائیوں کو تحفہ دے, کیونکہ اتنے سارے صحابہ ہیں. 1.25 لاکھ صحابہ کیا تھے پہلے؟ کوئی یہودی تھے, کوئی عیسائی تھے, ایسے تو تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحفہ دے کر, ان کو اپنے پاس بٹھا کر بات کر ان کو سمجھایا تو انہوں نے کلمہ پڑھا. میں بھی اگر حضور نے تحفہ دیا تو میرے تحفہ دینے میں کیا مصیبت ہے؟ تو ایسے لوگ کان کھول کر سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تحفہ دیتے تھے؟ وہ اس لیے تحفہ دیتے تاکہ یہ کلمہ پڑھیں, تاکہ لوگ اسلام سے متاثر ہوں. اگر آپ کو تحفہ دینا ہے تو آپ اپنی بہن کو تحفہ دیں جس سے بول کے سال ہو گئے. آپ اپنے بھائی سے پہلے صلح کریں, رشتہ داروں سے صلح کریں, پہلے آپ ان سے صلح کریں جن کے بارے میں حضور نے کیا ارشاد فرمایا, لا يدخل الجنۃ قاطع, کہ جو آدمی رشتہ ناتوں کو توڑنے والا ہے, رشتہ داروں سے لڑائی کرنے والا, یہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو تحفہ دیں, پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو خوش کریں, بعد میں عیسائیوں کے پاس جائیں. جس دن آپ کے سارے رشتہ دار آپ سے خوش ہو جائیں اس دن آپ ہمارے پاس آ جائیں, اس دن ہم آپ کو اجازت دیں گے. لیکن جب تک آپ کے یہاں خاندان سے لڑائی ہے, بیوی سے لڑائی ہے, بچوں سے لڑائی ہے, ساس سے لڑائی ہے, سسر سے لڑائی ہے, سالوں سے بول کے سالوں ہو گئے, سالوں سے بات نہیں کرتا ہے, ان سے راضی کرنے کی وہ اتنی خواہش نہیں ہے جتنی خواہش عیسائی کو تحفہ دینے کی خواہش ہے. تو عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفہ دیتے تھے وہ اس لیے تحفہ دیتے تھے تاکہ اسلام پھیلے, تاکہ کلمہ پڑھیں یہ لوگ, تاکہ اسلام سے متاثر ہو. اس لیے تمہارا مقصد یہ نہیں, تمہارا مقصد اپنے کاروبار کے لیے, اپنے پیسے کے لیے, لہذا تم نہیں دے سکتے, ہرگز نہیں دے سکتے. اسی طرح اگر کوئی آدمی 25 دسمبر کے دن, کرسمس ڈے کے دن ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو اس کے 8 گناہ اس کو ملیں گے. 8 گناہ, 8 مطلب ہے, یہ کان کھل کر سن لیں سب. پہلا گناہ یہ ہے, اگر کوئی آدمی عیسائیوں کے ساتھ شامل ہوتا ہے 25 دسمبر کے دن, پہلا گناہ یہ ہے کہ ہاں میں یہ بات مانتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, کیونکہ وہ اس لیے منا رہے ہیں نا, اللہ نے اپنا بیٹا جانا. پہلا گناہ. دوسرا گناہ یہ ہے, ہاں میں یہ بھی مانتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا ہے, ان کا عقیدہ ہے سولی پر لٹکانے کا. تو تم ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہو تو تم بھی گواہی دے رہے ہو کہ ہاں جو تم بولتے ہو سولی پر لٹکا دیا گیا ہے, ہاں میں بھی مانتا ہوں سولی پر لٹکا. تیسرا گناہ یہ ہے کہ مجھے قرآن پر یقین نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے کہا وما قتلوا وما صلبوا, ان کو قتل نہیں کیا گیا, ان کو سولی پر نہیں لٹکایا گیا. ابھی ان کے ساتھ شامل ہو کر اس بات کی گواہی دے رہا ہے, ہاں بھائی تم ٹھیک بول رہے ہو, جو تمہارا عقیدہ وہ ٹھیک ہے, ہمارا قرآن غلط ہے, مجھے اپنے قرآن پہ یقین نہیں. یہ تیسرا گناہ. چوتھا گناہ کیا ہے؟ وہ ایک بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, تو معاذ اللہ معاف کرے کہ مریم اللہ کی بیوی ہے, حضرت مریم. اب چوتھا گناہ یہ ہے کہ یہ آدمی بھی گواہی دیتا, ہاں جو تم بولتے ہو مریم اللہ کی بیوی ہے, میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ مریم بھی اللہ کی بیوی ہے, معاذ اللہ. اور پانچواں گناہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اور ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی نہیں آئیں گے, ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا, وہ اب ختم ہو گیا, اب نہیں ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آئیں گے. اب جو آدمی ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے اس کا عقیدہ بھی ان کے عقیدہ جیسا ہے, جب وہ بولتے ہیں نہیں آئیں گے, اب یہ بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے ہاں بھائی اب عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے. اور چھٹا گناہ یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے, بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ جس میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی ساری حدیثیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. اب یہ ان حدیثوں کا بھی منکر ہے, ان حدیثوں کا انکار کر رہا ہے, وہ ساری حدیثیں جھوٹی ہیں, جو تم بولتے ہو وہی سچ ہے. اور ساتواں گناہ جو سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں. اب یہ ان کے ساتھ شامل ہو کر اس بات کی گواہی دے رہا ہاں عیسیٰ علیہ السلام اللہ جو خدا ہیں, وہ خدا ہیں, وہ اللہ ہیں, جو تم بولتے ہو وہ ٹھیک ہے. اور آٹھواں گناہ یہ ہے کہ آدمی اس بات کو ان کے ساتھ شامل ہو کر اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ عیسائی سچے ہیں, عیسائی دھرم سچا ہے, عیسائی مذہب سچا ہے, ہمارا مذہب سچا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر کیا فرمایا, ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اگر کوئی اسلام سچا ہے, اچھا ہے, اور جس مذہب کے ماننے والے اللہ کے پاس حاضر ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عرش کی سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے, ان کو جنت میں داخل کریں گے. وہ کون سا ہے, کون سا مذہب ہے؟ وہ اسلام مذہب ہی اللہ فرما رہے ہیں. اب یہ آٹھواں گناہ ان کے ساتھ شامل ہو کر یہ کر رہا ہے کہ بھائی عیسائی مذہب سچا ہے, ہمارا مذہب سچا نہیں ہے. دیکھو 25 دسمبر جو ہے نا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی آیا, صحابہ کے بھی زمانہ آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی وفات, آپ کی پیدائش کب ہے, آپ کی ولادت کب ہے؟ 570 میں آپ کی ولادت ہے. اور یہ کب شروع ہوا منانا؟
325 میں شروع ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 200 سال پہلے شروع ہو گیا، تو حضور کے زمانے میں بھی آتا تھا، لیکن آپ کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں دکھا سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے ساتھ ان کو بلایا، اپنے پاس تحفے دیے، لیکن کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ 25 دسمبر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے ہوں، کوئی صحابہ ان کے ساتھ گئے ہوں، کوئی صحابہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہو، بھئی آج 25 دسمبر ہے، چلو سارے صحابہ جائیں گے اور ان کے ساتھ 25 دسمبر منائیں گے، کرسمس ڈے منائیں گے، کہیں بھی نہیں ایسا۔ حضور کے زمانے میں آئے، صحابہ کے زمانے میں تھے، لیکن وہ شامل نہیں ہوئے، تو تم لوگ کیوں شامل ہو رہے ہو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس لیے تحفہ دینا، کیک کاٹنا، مبارکباد دینا، وش کرنا اور گھر میں کرسمس ٹری لانا اور اس کو سجانا، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ کرسمس ٹری آپ نہیں لا سکتے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کرسمس ٹری جو ایک جھاڑ ہے وہ حضرت مریم کا ساتھی ہے، حضرت مریم اس سے ٹیک لگا کر روتی تھی، اس سے باتیں کرتی تھی، تو یہ برکت والا درخت ہے، اس لیے اس درخت کو اپنے کرسمس ٹری کو، جو کرسمس ٹری بولتا ہے نا اس کو، اپنے گھر لے کے آتے اور لا کے اس کو سجاتے، اس کو جو ہے اپنے گھر میں سجاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ حضرت مریم کا ساتھی ہے، اب ہم اس کو گھر میں رکھیں گے تو ہمارے گھر میں برکت ہوگی۔ تم کا رہے سمجھ میں آ رہا، مسلمانوں کے گھر میں بھی 25 دسمبر کے دن کرسمس ٹری لا کے اس کو سجایا جاتا ہے، عجیب بات ہے۔ اسی طرح موم بتیاں، جس طرح موم بتیاں روشن کرتے ہیں، اس دن آپ بھی کوئی موم بتی روشن نہ کریں، یہ بھی کوئی موم بتی نہ جلائیں گھر میں، یہ بھی ناجائز حرام ہے۔ اس لیے یہ جو عقیدہ ہے یہ مسئلے کا عقیدہ ہے، یہ ایمان کا عقیدہ، یہ کوئی عقیدہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ عقیدہ کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کو بچانے کا مسئلہ ہے، جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے۔ کوئی آدمی اگر ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو ان کی اس بات کو گواہی دے رہا، ہاں بھائی تم سچے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔ اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس کی جیسی زندگی دنیا میں گزارے گا قیامت بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اب جو آدمی منائے گا کرسمس ڈے منائے گا 25 دسمبر کو، تو وہ بھی عیسائیوں کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے دن۔ تو اس لیے میں بولتا ہوں کتنے مسلمان ہوں گے جو 24 تاریخ تک مسلمان ہوں گے، لیکن 25 تاریخ کو عیسائیوں کے ساتھ شامل ہوں گے، کرسمس ڈے منائیں گے اور کرسمس ٹری گھر میں لائیں گے اور سنتا کلوز کو جو ہے وہ جھوٹی افواہ پھیلائیں گے۔ تو 24 دسمبر تک وہ مسلمان تھے، لیکن 25 دسمبر کو جب وہ یہ کام کریں گے تو 26 دسمبر کے آنے سے پہلے ان کا ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا، ایمان سے باہر نکل جائیں گے وہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں 25 دسمبر سے پہلے مسلمان تھے، لیکن 25 دسمبر آنے کے بعد مسلمانوں کی لسٹ میں سے اس کا نام ہی کٹ گیا، کیونکہ وہ شامل ہو گیا۔ کیوں شامل ہو گیا؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس دن کوئی آدمی لال کپڑے بھی نہ پہنے۔ 25 دسمبر کے دن لال کپڑے ان کے لیے خاص ہیں، کوئی لال کپڑے نہ پہنے، ان کے لیے خاص ہے، اسٹیٹس پہ نہ لگائے۔ کتنے مسلمان، کتنے سارے مسلمانوں کو میں نے دیکھا کہ 25 دسمبر کو لگائے ہوئے اسٹیٹس پہ ہیپی کرسمس، میری کرسمس۔ تم کائی کو بنا رہے بھائی؟ تم کائی کو لکھ رہے؟ میں سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا تہوار ہے کیا؟ اگر تمہارا تہوار ہے تم جاؤ چرچ کو جاؤ، پھر یہاں کیا کر رہے؟ پھر جاؤ ٹوپی ہٹاؤ، داڑھی کٹواؤ، پینٹ شرٹ پہنو، کوٹ پینٹ پہنو، چرچ کو جاؤ۔ اپنے آپ کو مسلمان مت بولو، نام ہے عبداللہ ہے، سلیم ہے، ندیم ہے، یہ ہے وہ ہے، نام اچھے رکھے ہوئے ہیں، لیکن کام سارے عیسائی والے ہیں۔ تو آپ اگر عیسائی والے کام کرتے ہو ان کے ساتھ جاؤ، آپ خوش رہو، ہم کو کچھ بھی نہیں بولیں گے۔ یہ بات ہم چرچ میں جا کے بول رہے کیا؟ ہم تو آپ کو بول رہے ہیں جو لوگ یہ بولتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اگر وہ ان کاموں کو کر رہے ہیں تو ان کو سمجھایا جاتا ہے آپ یہ کام نہ کریں، آپ مسلمان ہیں، آپ توحید پرست ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ پاک ہیں، اللہ بے عیب ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن ان کے عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو سنتا کلوز کے نام پر کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنائے؟ کون آتے ہیں بھائی؟ لوگ اپنے بچوں کو جھوٹ سکھا رہے کہ سنتا کلوز رات میں آئیں گے، تحفہ لے کر آئیں گے۔ آج تک کسی کے پاس آیا؟ وہ ترکی کا آدمی تھا اس زمانے میں، 325 میں وہ ترکی کا آدمی تھا، بیچارہ بوڑھا ایک، تو وہ لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ اب اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کے نام پر ان لوگوں نے جھوٹ پھیلانے شروع کر دیا۔ وہ سنتا کلوز اب بھی آتا ہے، اس کو مر کے ہزاروں سال ہو گئے، اس کو مر کے 1200 سال ہو گئے، وہ بیچارہ ترکی میں پیدا ہوا تھا اس زمانے میں، آج تک جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو جھوٹی کہانی نہ سنائے، اپنے بچوں کو کوئی تحفہ دینا ہے تو ویسے ہی تحفہ دینا ہے، لیکن سنتا کلوز کا نام لے کر آپ جو ہے وہ بالکل جو اپنے بچوں کو تحفہ نہ دے۔ تو اسی طرح قیامت کا دن ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سامنے آئیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام ہم سے سوال کریں گے۔ کوئی آدمی جو عیسائیوں کے مذہب میں شامل ہوتا ہے اس سے سوال کریں گے، کیا سوال کریں گے قیامت کے دن؟ کہ تم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے، تمہارے پاس قرآن تھا، اور قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بارے میں پوری تفصیل بتا دی ہے، پوری تفصیل بتا دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں کس طرح پیدا ہوا، میری والدہ کا تذکرہ اور پورا تعارف، ہمارے خاندان کا پورا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروا دیا ہے۔ تمہارے پاس قرآن تھا، صحابہ تھے، علماء تھے، اور تمہارے پاس تابعین تھے، تبع تابعین تھے، اکابرین تھے، تمہارے پاس سب تھے، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے، حضور کو ماننے والے تھے، حضور کے غلام تھے، تمہارے پاس سب کچھ تھا، تم کیوں ان کے ساتھ شامل ہو گئے؟ بتاؤ پھر اس دن کیا جواب دو گے؟ تم نے کیوں ان کو فالو کیا؟ تم کیوں ان کے پیچھے چلے؟ تم نے ان کے ساتھ شامل ہو کر ان کو فالو کر تم نے بھی یہ گواہی دی کہ میں بھی اللہ کا بیٹا ہوں، تم نے کیوں گواہی دی؟ اور اس وقت آپ سوچے کہ اس دن آپ کیا جواب دو گے؟ کوئی جواب ہے؟
کوئی کسی کے پاس جواب ہے. اس لیے قرآن میں جو بات سمجھا دی گئی ہے ہمیں اسی بات پر ہمیں یقین کرنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام خود فرمائیں گے کہ تمہارے پاس تو قرآن تھا نا, قرآن میں ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی, لم یلد ولم یولد, کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, لیکن تم نے ان کے ساتھ شامل ہو کر اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے. اور گناہ کتنا ہے اس دن اگر کوئی آدمی شامل ہوگا تو گناہ کتنا ہے وہ سنیں آپ. در مختار کی روایت ہے, کیا فرمایا, یہ فرمایا گیا کوئی آدمی اگر 25 دسمبر کو عیسائیوں کے ساتھ شامل ہوتا ہے, شامل ہوا صرف ایک دن, اور اس کی 25 سال کی عبادتیں ہیں, ایسی عبادت رات کی نفل دن کے روزے, ایسی عبادت کسی کے پاس ہے؟ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. یہاں تو جو روزے ہیں وہی روزے پورے نہیں ہو رہے, جو دن کی عبادت ہے وہی عبادت پوری نہیں ہو رہی. اگر کسی آدمی نے 50 سال تک رات میں نفل نماز پڑھی ہے, دن میں روزے رکھے ہیں, اس کے پاس ایسی عبادت ہے, اور ایک دن 25 دسمبر کے دن اگر یہ کہ عیسائیوں کے ساتھ شامل ہو گیا تو اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے, سارے اعمال خراب ہو گئے, سارے عمل. اور آگے فرمایا در مختار کی روایت ہے, اگر کسی مسلمان نے مشرکوں کی عید پر, اس عید پر اگر کسی عیسائی کو ایک انڈا بھی گفٹ کیا تو وہ کافر ہو گیا, اور اس کی پوری زندگی کے سارے اعمال خراب ہو گئے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب, اللہ تعالیٰ کا غصہ, اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوتا ہے. اب جو مسلمان ان کے ساتھ شامل ہوگا اللہ کا غضب اس پر بھی نازل ہوگا. اور امام احمد بن حنبل کا قول یہ ہے, آپ نے فرمایا کہ اس دن مسلمانوں کو حرام ہے عیسائیوں کے ساتھ شامل ہونا, حرام ہے حرام. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو کتنے بڑے بزرگ ہیں, محدث, انہوں نے فرمایا اگر کوئی مسلمان 25 دسمبر کو ان کے ساتھ شامل ہو کر صرف ایک تربوز کاٹے, کیا کاٹے, ایک تربوز کاٹے, تو وہ ایسا ہے کہ اس نے خنزیر اپنے ہاتھوں سے کاٹا ہو, خنزیر. اور یہاں کیا کاٹ رہے ہیں, یہاں کیک کاٹ رہے ہیں, اپنے سارے دوستوں کو جو عیسائی دوست ہیں ان سب کو بلا کر اس کے لیے کیک کاٹ رہے ہیں. اور کیا فرما رہے ہیں, ایک تربوز کاٹا تو ایسا گناہ ہے جیسا کہ خنزیر اپنے ہاتھوں سے کاٹا ہو. کوئی مسلمان خنزیر کے بازو سے بھی نہیں گزرتا. تو ابو حفص فقی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کوئی آدمی اگر اس دن کوئی تحفہ دے, کسی عیسائی کو تحفہ دیا, تو اسی وقت اس کا ایمان ختم ہو گیا اور اس کی زندگی بھر کے سارے اعمال اس کے منہ پر مار دیے گئے, کوئی اعمال اس کو قبول نہیں ہوتا. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس دن مسلمانوں کو بچنا فرض عین ہے, فرض عین. اور اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ ہے ان کے ساتھ شامل ہونا. عمر بن عاص کون ہے, یہ وہ ہیں جو روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے, انہوں نے کیا فرمایا کہ اس دن ان کے ساتھ شامل ہونا کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, ان کی مخالفت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہودیوں کو, عیسائیوں کو جب دیکھا کہ وہ مونچھوں کو لمبی کرتے ہیں, داڑھی کو کٹاتے ہیں, تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا, تم داڑھی کو بڑھاؤ, مونچھوں کو کٹواؤ. لیکن مسلمانوں کو اس کا الٹا سمجھ میں آ گیا. تو حضور ایک داڑھی کے بارے میں فرمایا تم ان کی مخالفت کرو اور تم ان کا جو ہے ان کے ساتھ دے رہے ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی. رونا ان مسلمانوں کے اوپر ہے جو ان کو فالو کر رہے ہیں. ہر مذہب کو فالو کرنے والا مسلمان ہے, کسی مذہب, کوئی مذہب والا اسلام کو فالو کرنے والا نہیں ہے. کسی دن آپ نے دیکھا بقرعید کے دن ایک عیسائی منڈی کو آیا, یہودی منڈی کو آیا بکری لینے, بکرا لینے, کہ میں تو عیسائی ہے, تو کائی کو آیا, بھائی میں عیسائی ہوں, میں بھی بکرا لینے آیا ہوں, میں بھی اس قربانی پر بکرا قربانی کروں گا. کبھی ایسا ہوا, کبھی کوئی عید پڑھنے آیا, کبھی کوئی رمضان میں آیا روزہ رکھنے, عیسائی, یہودی, کوئی مذہب کا آدمی اسلام کو فالو کرنے والا نہیں ہے. لیکن رونا یہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مذہب کو فالو کرنے والا ہے. ایسے مسلمانوں کو اللہ کی قطعی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ہر وہ شخص اللہ کو گالی دے رہا ہے 25 دسمبر کے دن جو یہ بولے میری کرسمس, ہیپی کرسمس, تحفہ دے, کیک کاٹے, نئے کپڑے پہنا, گھر کی صفائی کرا, یہ سب چیز اللہ کو گالی دینا ہے. ایک عیسائی مسلمان ہوا, مسلمان ہونے کے بعد اس نے کتاب لکھی کرسمس کی حقیقت, انگلش میں آپ جو ہے سرچ کر سکتے ہیں, کرسمس کی حقیقت. تو اس نے کتاب لکھی, تو اس کتاب میں اس نے لکھا کہ میں جب عیسائی تھا, اب تو میں مسلمان ہوں, جب میں عیسائی تھا تو میرے ساتھ جب 25 دسمبر کو ہم لوگ فنکشن کرتے تھے اور ہم لوگ جو پارٹی کرتے تھے, اس پارٹی میں صرف 20% عیسائی ہوتے تھے, باقی 80% مسلمان ہوتے تھے. اس نے خود لکھا کہ آج میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, آج میں ان کو سمجھاتا ہوں, ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے, آج بھی وہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ شامل ہو گئے. یہ مسلمانوں کی کہانی ہے. بتاؤ, یہ نہ سوچے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے, اللہ کو سب پتہ ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, جس نے ہمیں پیدا فرمایا اس کو سب پتہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور ہمارے نوجوانوں کو 25 دسمبر کی خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ.